لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کے وجود مسعود کے حوالے سے چند باتیں مختصراً ذکر کر رہا تھا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ ایک بہت طویل مضمون ہے۔ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لیے نشانیاں ہیں۔ زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے سامنے بہت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی چیزیں ہمارے سامنے اللہ رب العزت نے سنبھال کے رکھی ہیں، ہمیں بتائی ہیں، بیان فرمائی ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کا چوتھا برس ہم ذکر کر رہے تھے، اور اس چوتھے برس کے آخری دو واقعات کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عبداللہ بن جحش کی ہمشیرہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار تھی۔ آپ علیہ السلام نے عرب کے اندر جو قانون دیکھا، جو چیزیں دیکھی، ان قوانین اور چیزوں کے حساب سے ایک چیز بہت تھی، وہ قومیت کے اعتبار سے چیزیں تھیں۔ کہ قومیت کے اعتبار سے لوگوں کے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ بڑے مختلف تھے، جو کہ عربوں کے اندر مستقل یہ معاملہ رہا ہے کہ اہل عرب اپنی قوم کے حوالے سے بڑے خوددار رہے ہیں، اور قومیت کو انہوں نے بڑا فروغ دیا ہے۔ یعنی اس کو ہمارے فقہ کی اصطلاح میں کفر کہتے ہیں۔ کفر یعنی ہمسری، جس کو اسٹیٹس میچنگ کہتے ہیں، کہ عام حالات میں اس چیز کی بڑی اہمیت ہوتی تھی کہ یہ شخص فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، یہ شخص فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہے، اور اس چیز کو بڑے زور و شور سے دیکھا جاتا تھا، سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ سرداری کے حوالے سے، رہنمائی کے حوالے سے تو آپ نے اس کو جاری رکھا۔ الائمۃ من قریش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلفاء میرے بعد جو بھی ہوں گے قریش میں سے ہوں گے۔ لیکن آپس کے رشتہ داری اور معاملات کے اعتبار سے بھی ان باتوں کو بڑا اہم مانا جاتا تھا۔ چنانچہ لوگ نسلی اعتبار سے اور قبیلے کے اعتبار سے ایک دوسرے کی فوقیت کو اشعار میں جتلایا کرتے تھے اور بتلایا کرتے تھے، اور کثرت سے ایسے ہوتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس چیز کو ختم فرمایا، اور اس کو ختم فرمانے کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بھولے بیٹے تھے، اور ان کا قصہ بہت مشہور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن حارثہ کو دیکھ کے اسلام قبول کیا۔ نبی علیہ السلام کے پیچھے حضرت زید بن حارثہ چھپ کے نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ معاملہ ہے۔ چنانچہ زید بن حارثہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے قبول کیا، اور جوان مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ معاملات تھے، اور یہ معاملات میں حضرت زید بن حارثہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتے تھے کہ اس زمانے میں ایک بہت بڑی چیز تھی غلامی اور آزادی۔ یعنی جتنے بھی حقوق تھے وہ آزاد لوگوں کے ہوا کرتے تھے۔ غلام کو بطور مال سمجھا جاتا تھا۔ ہماری فقہ کی کتابیں ہیں،
قدوری ہے، ہدایہ ہے، بدایہ ہے، اور ہندیہ ہے، شامیہ ہے، کفایہ ہے، نہایہ، جتنی بھی کتابیں ان سب کے اندر کتاب الاعتاق کا ذکر ہے کہ کتاب الاعتاق اس کے اندر غلاموں کے مسائل، کہ پہلے زمانے میں غلام کو مال سمجھا جاتا تھا کیونکہ ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوتی تھی اور اس نوعیت کی بہت سی چیزیں تھیں کہ کسی علاقے کے لوگوں نے آپ کے علاقے پہ حملہ کیا، اب آپ نے ان کو شکست دی، تو شکست دینے کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ ان کو جیل میں ڈال کے رکھیں، جیل میں ڈال کے رکھیں، بٹھا کے کھلائیں تاکہ وہ متحد رہیں، متحد رہنے کے بعد بغاوت کریں، پھر ان کا دوبارہ سر کچلیں، پھر ان کو کھلائیں بھی، اور یا سب کو قتل کر دیں، تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، تو ان کو ان کے علاقے میں واپس چھوڑ کے ہیں تاکہ وہ دوبارہ حملہ کریں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا۔ تو اس لیے اس وقت دنیا کا قانون تھا، ایک عالمگیر قانون تھا کہ جس نے آپ پہ اٹیک کیا، حملہ کیا، اگر وہ آپ کو یہ معاملات کچھ شرائط ہوتی تھی یہ نہیں کرتا تو وہ غلام بن جاتا تھا، بنیاد یہ ہوا کرتی تھی غلامی کی۔ پھر اس کے بعد بعض لوگ کسی کو ظالمانہ غلام بنا لیتے تھے، کسی کو کسی اور طریقے سے غلام بنا لیتے تھے، کسی غلام کی شادی کرا دی، اس کی اولاد ہوتی تھی اس کو غلام بنا لیتے تھے، یہ بہت سے مسائل فقہ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ تو یہ غلامی کے معاملات ایسے تھے۔ جب اسلام آیا تو آپ دیکھیں اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ یہ کسی کے اوپر جبر اور زبردستی نہیں کرتا، بلکہ اس زمانے کا ٹریڈ تھا، ایک ٹرینڈ چلا ہوا تھا اس زمانے کے اندر کہ بھئی یہ غلامی ہے، تو اسلام نے آ کے اس کو کاٹا نہیں، کیونکہ اس کا متبادل موجود نہیں تھا، جیسے کہ آج متبادل موجود ہے، اس کا متبادل نہیں تھا، تو اس کا ایک متبادل یہ تھا کہ ہاں جی روزہ توڑا ہے غلام آزاد کر دو، قسم توڑی ہے غلام آزاد کر دو، بلا وجہ کی قسم توڑی ہے غلام آزاد کر دو، اچھا جی فلاں تم نے جرم کر دیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا یا فلاں کو غلطی سے تم نے کوئی نقصان پہنچایا، اس کو جرمانہ ادا کرو اور کفارے کے طور پہ غلام آزاد کرو۔ یعنی یہ احکامات اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا حصہ بنا دیے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ بھئی غلام آزاد کرنے کی کتنی فضیلت ہے، بھئی غلام آزاد کرنے کی یہ فضیلت ہے 100 اونٹ قربان کرنے کے بقدر، 50 اونٹ قربان کرنے کے بقدر فلاں چیز۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے یہ کیا کہ 400 اوقیہ چاندی تھی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، اور اس کے اندر کئی غلام حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے پیسوں سے خرید کے آزاد کیے۔ تو اسلام نے آزادی کی تعلیم دی، اور جس کے پاس وسعت ہے وہ غلام کو آزاد کرے، جس کے پاس وسعت نہیں ہے تو غلام سے اچھا سلوک کرے اور غلام کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، جو کھانا خود کھاتا ہے وہی کھانا اس کو کھلائے، یعنی ان کے حقوق بیان فرمائے۔ چنانچہ دوسری صدی ہجری کے اندر اگر آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیا کیا واقعات لکھے ہیں۔ بادشاہ وقت، پاکستان چھوٹا سا ہے، بالکل چھوٹا سا ہے، اگر رشیا، افغانستان، ایران اور اس کے پیچھے کے سارے علاقے، یعنی مصر ہے، ترکی ہے، لیبیا ہے، لبنان ہے، قطر ہے، سعودی عرب ہے، یہ سارا علاقہ آپ ملاتے چلے جائیں، اس کے ساتھ انڈیا ہے، ہندوستان، یہ سارا علاقہ آپ ملائیں، سری لنکا، نیپال، اس پورے علاقے کا بادشاہ سلمان بن عبد الملک۔ یہ سلمان بن عبد الملک یہ حرم شریف آیا، اب اتنا بڑا بادشاہ ہے، ہٹو بچو اس کے ساتھ کتنا ہوگا، تو جب طواف کیا تو طواف کرنے کے بعد کہتے ہیں این عطاء بن رباح، عطاء بن ابی رباح کہاں ہے؟ جی عطاء بن، وہ مسجد حرم کے مغربی کنارے کے پیچھے وہ ستون ہے، ادھر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو دیکھا ہے کہ ایک کالے رنگ کا حبشی غلام ہے، اور اس کی ناک چپٹی ہے، ہونٹ اس کے موٹے موٹے ہیں، اور سر کے اوپر گھنگریالے بال ہیں، اور نماز پڑھے تو امیر المومنین دو زانو جا کے بیٹھ گئے۔ اب عطاء بن ابی رباح آئے ہیں، امیر المومنین دو زانو بیٹھے ہیں، حج کے کچھ مسائل پوچھے، اور حج کے مسائل پوچھنے کے بعد مسا یعنی صحیح کی طرف چلے گئے، اور وہاں جا کے سلمان بن عبد الملک کا بیٹا چھوٹا تھا، کہنے لگا ابا یہاں پہ ایک آدمی اعلان کر رہا ہے کیا کہ بھئی مسجد حرم کے اندر کوئی فتویٰ نہیں پوچھے گا، اگر کسی نے فتویٰ پوچھنا ہے تو عطاء بن ابی رباح سے پوچھیں۔ تو آپ نے عطاء بن ابی رباح کا نام لیا اور آپ ایک حبشی غلام سے مسئلہ پوچھ کے آ رہے ہیں، تو کہا کہ وہی حبشی غلام تو عطاء بن ابی رباح ہے، اس کے علاوہ کون ہے حبشی غلام؟ تو یہ ایسے اسلام نے ان کو، سعید بن المسیب رحمۃ اللہ تعالی حبشی غلام تھے اور آزاد ہوئے، آزاد ہونے کے بعد
عبد الملک بن مروان اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے کہ بھئی اپنے بیٹے کا رشتہ دینے کے لیے خود آ رہا کہ تمہاری بیٹی میری بہو بنے گی، تم میری اپنی بیٹی کو ہمیں ہمارے عقد میں دے دو. تو اس کے لیے سعید بن المسیب کو اپنے محل میں بلایا، کہا بھئی میری بیٹی کسی غیر دیندار کے گھر نہیں جا سکتی، لہذا میں کبھی بھی اپنی بیٹی تمہارے بیٹے کو نہیں دوں گا. واپس گھر آئے اور گھر آنے کے بعد اپنے ایک شاگرد کو، ابو جعفر کدھر ہو گئی؟ جی ابو جعفر کی بیوی فوت ہو گئی. اچھا جی وہ کہاں ہے؟ جی اس کے کفن دفن میں. اچھا کل یاد آئے تو بلانا. جب اگلے دن وہ آئے درس کے اندر بلایا، کہاں ابو جعفر کیا مسئلہ ہے؟ کہ جی بیوی فوت ہو گیا. کہا ٹھیک ہے سبق کے بعد مجھ سے مل کے جانا. کہا ہاں بھائی سبق ختم ہو گیا تو کچھ پیسے ویسے ہیں؟ تو کچھ بھی نہیں. تو اپنے جیب سے چند درہم نکال کے دیے، تو یہ درہم لو اور میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں، قبول کرتے ہو؟ تو حیران رہ گئے. تو دوست ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کبھی تم گواہ ہو میں اپنے بیٹی کا نکاح اس سے کیا، قبول کرتے ہو؟ تو اس کی زبان گنگ، بھی اتنے بڑے محدث اور شہزادے اس بیٹی کو چاہ رہے اور یہ مجھ جیسے غریب کو دے رہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں. جی میں قبول کرتا ہوں، اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہے. نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد اب یہ طالب علم یہ گھر چلے گئے اور گھر پہنچے ہیں تو پیچھے سے حضرت عطا بن ابی رباح اپنی بیٹی کو پیدل لے کر پہنچ گئے. تو اکیلے جھونپڑی میں رہتے تھے، ہمسائی کا دروازہ بجایا کہ بھئی یہ میرے گھر میں ایک عورت بچی کو لے آئے ہیں، حضرت اتنے بڑے محدث سے وقت ہیں، بیٹی کو لے آئے، اب آپ آؤ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آتی ہوں، جاؤ تم اپنی ماں کو بلا کے لاؤ. تو پھر وہ ماں کو بلا کے لائے تو ماں لے کر گئی. تو یہ معیار دین بن چکا، یہ معیار دین بن چکا تھا. حضرت داخل ہو رہے ہیں ترکیہ کے اندر، قلعے کے اندر داخل، بادشاہ وقت ہشام بن عبد الملک وہ خود آیا اور خود آ کے استقبال کیا، اور جب استقبال کر کے محل لے کر گیا اور کہا حضرت فرمائیے کیا حکم ہے. فرمایا کہ اہل شام کے اندر، اہل شام میں کھانے کی کمی ہے، اس کھانے کی کمی کو آپ دور کیجیے. منشی سے کہا لکھ لیا. پھر کہا کہ محاذ کے اوپر جو مجاہدین ہیں ان کے پاس سردی ہے اور لپیٹنے کا انتظام کم ہے. اس طریقے کے 4 مطالبات رکھے، اور 4 مطالبات رکھنے کے بعد محدثین نے لم یشرب قطرۃ الماء، ایک قطرہ پانی کا ان کے پاس سے پیا نہیں. تو اللہ رب العزت نے جو غلامی کا سلسلہ وہ کہاں اور کدھر تک پہنچا دیا. صحابہ کرام سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ قریشی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ چلیں گے. اسامہ بن زید ایک غلام کے بیٹے، یعنی زید بن حارثہ تو اصلاً غلام تھے نا، ان کے بیٹے کو اللہ کے نبی نے سپاہ سالار بنا کے بھیجا، اور ابو بکر ان کے ماتحت، حضرت عمر ان کے ماتحت ہیں، حضرت علی ان کے ماتحت ہیں. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس خلافت آئی. تو آپ نے فرمایا وہی لشکر جائے گا. وہی لشکر تیار ہوا. حضرت اسامہ بن زید ہیں چھوٹے بچے، جوان، 17-18 سالوں میں جوان آدمی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق امیر المومنین اور حضرت زید بن حارثہ، حضرت اسامہ بن زید کا گھوڑا، اس کا لگام پکڑ کے کہتے ایک درخواست ہے، کیا یہ عمر مجھے دے کے چلے جاؤ کہ مجھے حکومتی معاملات میں اس کی ضرورت ہے. کیا اسلام نے مقام دیا ہے کہ کسی شخص کو محض اس کے نسب کے ناطے کوئی اہمیت نہیں دی، بلکہ اس کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے، اس کے اندر کتنی کوشش ہے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے، اور اس کا نکاح اپنے خاندان کی عالی نسب کی ایک عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا. لیکن اللہ رب العزت کو ایک اور فیصلہ کرانا تھا، اور وہ فیصلہ یہ کرانا تھا کہ عرب میں ایک ٹرینڈ چلا ہوا تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہے اس کی جو بیوی ہے وہ بھی بہو ہوتی تھی اور اصلی بہو ہوتی تھی. اور حالانکہ یہ رشتہ نہیں ہے، اور اسلام نے رشتوں، خاندانی نظام کے اوپر جتنا زور دیا ہے کہ وہ اسلام کے اہم ارکان کی طرح ایک رکن بن گیا. نکاح کے اوپر زور دیا ہے، طلاق کے مسائل واضح کیے ہیں، نکاح کے بعد جو حالات ہیں اس کے اندر عائلی ذمہ داریاں ہیں، خاندانی ذمہ داریاں ہیں، وہ ہم ان کو سمجھتے نہیں ہیں کہ شاید وہ اسلام ہے، شاید اسلام نے اس کے اندر بھی کوئی تعلیم دی ہوئی ہے. تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی پریشانی تھی کہ اگر زید زینب کو طلاق دیتے ہیں، اگر زید زینب کو طلاق دیتے ہیں تو ظاہری بات ہے زینب کو مجھے اپنے نکاح میں لینا پڑے گا،
اور پورے عرب میں منافقین پھیلے ہوئے ہیں، یہود پھیلے ہوئے ہیں، تو وہ یہ بات مشہور کریں گے کہ میں نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ ظاہر بات ساری تفصیل تو عوام نہیں جانتی ہے، عوام تو پروپیگنڈے پہ زور دیتی ہے، وہ کسی تفصیل کو دیکھتی نہیں ہے۔ تو جب یہ بات پھیلے گی تو اسلام کی مزید بدنامی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن اتارا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ زینب کو نکاح کا پیغام بھیجو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو نکاح کا پیغام حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ ہی بھیجا، جنہوں نے طلاق دی ہے اسی کے ہاتھ نکاح کا پیغام بھیجا، آگے آنے والی امت کو بتانے کے لیے کہ طلاق کا مطلب جھگڑا نہیں ہوتا، طلاق کا مطلب لڑائی نہیں ہوتی، طلاق کا مطلب بے عزتی ڈس ریسپیکٹ نہیں ہوتا، طلاق کا مطلب ہے کہ آپس میں مطابقت نہیں ہو سکی۔ لہذا طلاق کو اتنا بڑا ایشو بنا لیا آج ہمارے معاشرے نے، اتنا بڑا ایشو بنا لیا کہ بچیوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں ہاں نہیں طلاق نہیں ہونی چاہیے، خبردار طلاق نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی 3-4 دن پہلے مسجد میں میرے پاس ایک صاحب آئے انتہائی پریشان، میں نے کہا بھائی اللہ کا واسطہ ہاتھ جوڑتا ہوں اپنی بیٹی کو طلاق دلواؤ۔ میں یہ کیس کبھی بھی نہیں کہتا سوائے 3 لوگوں کے۔ نمبر 1، بچی کا شوہر ہیرونچی ہے، نشہ کرتا ہے، اپنی بچی کو الگ کرو، بھلے سے بچہ ہو گیا کوئی بات نہیں، الگ کرو۔ نمبر 2، نفسیاتی مریض ہے، ڈپریشن کا مریض ہے، پتہ نہیں چلتا نا آج کل، نفسیاتی مریض، اپنی بچی کو الگ کرو، طلاق دلواؤ، وہ تمہاری بچی کی زندگی برباد کرے گا۔ نمبر 3، بدکار ہے، لڑکیوں میں مبتلا ہے، غلط حرکتیں کرتا ہے، چھوڑ دو، اپنی بچی کو ہٹاؤ، ورنہ کل یہ خود چھوڑے گا، تب آپ کی بچی رسوا ہوگی، کل یہ اپنے بچوں کے ساتھ رسوا ہوگی۔ لیکن کیا ہے جی وہ طلاق کا دھبا لگ جائے گا، پھر کیا ہوگا، طلاق کا دھبا لگ جائے گا، پھر تو یہ مسئلہ ہو جائے گا، وہ مسئلہ ہو جائے گا۔ طلاق کوئی دھبا نہیں ہے، ہمارے ڈراموں نے، ٹی وی نے، فلم نے، میڈیا نے اس کو ایک دھبا بنا دی کہ یہ ایک دھبا ہے، ورنہ طلاق کوئی دھبا نہیں ہے۔ جب آپ آپس میں مطابق نہیں ہو رہے تو ایک دوسرے کو اذیت دینے کی بجائے الگ ہونا چاہیے، اور قرآن و حدیث نے راستہ کھولا۔ جب دیکھا کہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، لیکن نہیں بھائی کیونکہ ہمارے معاشرتی داغ بہت خطرناک ہیں، چنانچہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ذریعے سے یہ داغ نکلوائے کہ جو لوگ اس کو داغ سمجھتے ہیں اس کو داغ نہ سمجھے۔ جس بندے نے طلاق دی اسی کے ذریعے سے رشتہ بھیجوایا۔ تو حضرت زینب کہنے لگی کہ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ میں کوئی بھی کام استخارے کے بغیر نہیں کرتی، چنانچہ میں اس کے لیے بھی استخارہ کروں گی، آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا انتظار نہیں کیا، بلکہ قرآن اتارا کہ زوجنا، کہا ہم نے زینب سے آپ کا نکاح کر دیا۔ آسمان پہ نکاح ہوا، نہ کوئی وکیل بنا، نہ ایجاب ہوا، نہ قبول ہوا، اللہ نے آسمان پہ نکاح کیا۔ حضرت زینب فرماتی تھی کہ میری فوقیت تم خواتین سے 1 گنا زیادہ ہے کہ کسی کا نکاح ابو بکر نے کروایا، کسی کا نکاح عمر نے کروایا، لیکن میرا نکاح تو اللہ نے کروایا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن بنا دیا کہ جب زید نے زینب کو طلاق دے دی تو زوجنا، کہا عدت پوری ہوئی، عدت پوری ہونے کے بعد ہم نے اے نبی آپ کا نکاح زینب سے کر دیا۔ تو حضرت زینب اس بات سے اتنی خوش ہوئی کہ ایک باندی آئی اور اس نے بتایا کہ تم استخارہ کیا کرتی ہو، اللہ نے تو ڈائریکٹلی تمہارا نکاح کر دیا ہے۔ تو ہاتھ میں کچھ چوڑیاں پہنی ہوئی تھی، کوئی 11-12 تولے کی چوڑیاں تھی، یعنی 7-8 چوڑیاں تھی اور بہت بھاری بھاری، وہ ساری کی ساری چوڑیاں اتاری اور اس خوشخبری دینے والی خاتون یا باندی جو بھی تھی یا غلام تھا اس کو ہدیہ کر دی کہ بھئی یہ تم نے اتنی بڑی خبر مجھے سنائی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ وہ خاتون تھیں جو اپنے گھر کے اندر کاروبار کرتی تھی، یعنی اپنے گھر کے اندر کھال رنگتی تھی اور کھال رنگ کے بیچتی۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے الاستیعاب میں لکھا ہے کہ حضرت زینب گھر کے اندر دستکاری کا، سلائی کڑھائی کا کام کیا کرتی تھی اور اس کے ذریعے سے کماتی تھی، اور کمائی ساری کی ساری صدقہ کرتی تھی، کوئی اپنے جیب خرچ اور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں تھا۔ حضرت زینب سب سے زیادہ سخی تھی، انہیں کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت زینب کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سالانہ وظیفہ بھیجا تو سارا کا سارا وظیفہ صدقہ کر دیا۔ تو باندھی کہتی ہے میں بھی ضرورت مند ہوں، مجھے بھی کچھ دے دو۔ کہا دیکھو اس کپڑے کے نیچے اگر کچھ بچ گیا ہے تو تم بھی لے جاؤ۔ تھال بھرا ہوا تھا، چاندی کے سکوں کا تھال بھرا ہوا تھا، انہوں نے سمجھا ختم ہو گیا، یعنی اتنا بھرا ہوا تھا۔ جب اس کے نیچے دیکھا تو 84 سکے باقی تھے۔ چرا کہا یہ سارے کے سارے تم لے جاؤ۔ جب حضرت عمر کو پتہ چلا کہ اپنے پاس ایک سکہ بھی نہیں رکھا تو ایک اور تال بھیج دیا۔
فتوحات کا زمانہ تھا، حضرت زینب نے وہ تھال بھی سارا کا سارا صدقہ کر دیا کہ مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں۔ ازواج مطہرات نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جنت میں آپ سے سب سے پہلے کون ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہوں۔ چنانچہ سب ازواج مطہرات نے ایک لکڑی لی اور ہاتھ اس کے ذریعے سے ناپے۔ سب کے ہاتھ تو برابر ہوتے ہیں عام طور پہ، ایسا تو نہیں کوئی اتنے لمبے ہاتھ ہوتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انتقال ہوا تو سب سے پہلے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، تو پھر سمجھ میں آیا کہ ہاتھ لمبے ہونے سے مراد سب سے زیادہ سخی ہونا ہے۔ حضرت زینب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 روایات مروی ہیں، 11 احادیث حضرت زینب سے مروی ہیں، 5 صحیح ستہ میں ہیں۔ لیکن اس واقعے کے ساتھ ایک اور مسئلہ جڑا ہوا ہے، اور مسئلہ بڑا اہم ہے۔ وہ مسئلہ آج کے معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور آج کے معاشرے کی میں جس کی سب سے بڑی کوتاہی کی جا رہی ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ حضرت زینب کا نکاح ہوا، رخصت ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائیں۔ جب آپ کے گھر آئی ہیں تو حضرت انس چونکہ بچے تھے، خادم تھے، اور وہ خدمت کیا کرتے تو کمرے کی صفائی ستھرائی کے لیے اندر داخل ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا۔ پردہ گرانے کا مطلب یہ تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پیچھے تھا تو آپ نے حجرے میں پاؤں مبارک رکھا، اور پاؤں رکھتے ہی آیات حجاب نازل ہوئی، یعنی پردے کا حکم نازل ہوا۔ جیسے ہی پردے کا حکم نازل ہوا تو آپ نے پیچھے انس کو دیکھا اور پردہ گرا دیا۔ اس کا معنی یہ تھا کہ اب تم اندر نہیں آ سکتے۔ تو ازواج مطہرات کو سب سے پہلے پردے کا حکم ہوا۔ جب سب سے پہلے ازواج مطہرات کو پردے کا حکم ہوا تو یہ بات مدینے میں پھیلی، تو سب لوگوں نے اپنے گھروں پہ پردے لگا دیے، کہ پہلے مدینے کے اندر کچھ اور طریقہ کار تھا کہ لوگ ایسے ہی آ جاتے تھے اور گھر کے اندر بیٹھ جاتے تھے، پردے کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا تھا۔ اور ذہن میں رہے اسلام سے پہلے دیگر شرائع کے اندر پردہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ اسلام نے سب سے پہلے پردے کا حکم لگایا اور پردے کا حکم سمجھایا کہ کس طریقے سے پردہ ہونا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کئی مرتبے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آپ کا گھر کا دروازہ کھلا ہوا، ازواج مطہرات سامنے سے گزر رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازہ ایسے تھا جیسے ہماری یہ الماری پڑی ہو، الماری رکھی ہے، تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازہ تھا، یہاں دوسرا دروازہ، یہاں تیسرا دروازہ، 5 حجرات ساتھ جڑے ہوئے تھے اور 4 حجرات پیچھے تھے۔ لیکن یہ جو نکاح ہوا یہ 5واں حجرہ بنا تھا، اور چونکہ پہلے 4 نکاح ہو چکے تھے اور یہ 5واں نکاح تھا، تو 5واں حجرہ بنا تھا۔ تو صحابہ کرام میں سے کچھ اعرابی باہر بیٹھے رہے اور کافی دیر بیٹھے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے شریعت تو نہیں بتا سکتے تھے، نہ بنا سکتے تھے، نہ اپنی طبیعت کو شریعت بتا سکتے تھے کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے لہٰذا تم نہ کیا کرو۔ ایسا ایک حکم بھی اللہ کے نبی نے نہیں دیا کہ مجھے پسند نہیں ہے لہٰذا تم یہ نہ کرو۔ چنانچہ حضرت عمر نے بار بار مطالبہ کیا، یا رسول اللہ یہ اچھا نہیں لگتا کہ صحابہ کرام سیدھا آپ کے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کوئی اس میں منافق ہوتا ہے، کوئی اس میں ایسا ہوتا ہے جس کی نظر خراب ہوتی ہے، کوئی آپ کے ازواج مطہرات سے اس طرح بے حجابانہ بات کرتا ہے، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کیونکہ حضرت عمر کی بیٹی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، لہذا اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ آپ ذاتی معاملات میں کیوں انٹرفیئر کر رہے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ حکم نازل ہوا تو آیات حجاب ہوئی، آیات حجاب کے بعد پردے کا حکم لگ گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ کچھ ازواج مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آئی ہوئی تھیں، تو یہاں پر جب پردے کا حکم پتہ چلا تو بہت سی خواتین نے اپنے گھر میں بچوں کو بھیجا کہ جاؤ گھروں سے چادریں لے کر آؤ۔ تو کئی لوگوں نے کہا کہ ابھی چادریں، ابھی حکم نازل ہوا ہے تو اتنی سی تکلیف تو ہے کہ گھر جاؤ اور گھر جا کے چادر اوڑھ لینا۔ کہا نہیں بھائی، اتنی دیر بھی شریعت کی نافرمانی کیسے ہو جائے۔ اب آپ اس چیز کو سمجھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر پردے کا کس طریقے سے جنازہ نکالا گیا ہے کہ پردے کو کوئی حکم شرع سمجھا ہی نہیں جاتا، اور پھر خاص طور پر چہرے کے پردے کو تو پردہ سمجھا ہی نہیں جاتا، اور خواتین مرد سے بے حجابانہ بات کر رہے ہیں، بے تکلف ہو رہے ہیں، اور اس نوعیت کی بے شمار چیزیں، بے شمار مفسدات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ جو جہنم میں اپنے بالوں کے ذریعے سے لٹکی ہوئی تھی اور وہ ایسے بھن رہی تھی جیسے مچھلی بھنتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کیا اس کا جرم کیا تھا؟ کہ بڑی نیک تھی، بڑی پرہیزگار تھی، لیکن وہ اپنے سر سے دوپٹہ اتار کے باہر آ جاتی تھی۔ اس کا عذاب اللہ نے اس کو دیا کہ اس کو لٹکایا۔ اور ہماری شادیوں کے اندر یہ معاملات ہیں، اور شادیوں کے علاوہ جب صحابہ کرام نے اس کی تفصیل پوچھی تو تفصیل ایسی اہم آئی، یا رسول اللہ فلاں سے پردہ ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں فلاں سے۔
فلاں سے پردہ، جی فلاں، اجنبی مردوں سے پردہ، جی اجنبی مردوں سے پردہ. تو یا رسول اللہ ہمارا جو برادر نسبت یعنی بہنوئی ہے، اس سے دیور ہے، اس سے آپ نے ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا الحم والموت، فرمایا دیور سے تو ایسے بچو جیسے موت سے بچتے ہو، دیور سے ایسے بچو جیسے موت سے بچتے ہو، بہنوئی سے ایسے بچو جیسے کہ موت سے بچتے ہو. ایک روایت میں ہمسائے سے ایسے بچو جس طریقے سے موت سے بچتے ہو. اس سے ملتے جلتے ایگزیکٹ یہ الفاظ نہیں ہمسائے کے حوالے سے. تو اتنی سخت اور اہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر زور دے. تو پردے کا حکم شریعت کے اندر بہت اہم ہے. خاص طور پر خواتین کے اوپر پردہ واجب نہیں ہے، ان کے اختیار کی چیز نہیں ہے. خواتین پہ پردہ فرض ہے، فرض جس سے نماز فرض ہوتی ہے، ایسے خواتین کے اوپر پردہ فرض ہے. اور مردوں کے ذمہ ہے کہ اپنی بیویوں کو پردہ کروائیں. مردوں کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بے پردہ رہ کر باہر نہ نکلیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الناظر والمنظور علیہ. حضرت حسن بصری کی ایک مرسل روایت ہے، فرمایا بس ختم. حضرت حسن بصری کی مختصر روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچی کہ وہ عورت جس کو مرد دیکھتے ہیں، وہ عورت جس کو مرد دیکھتے ہیں، ایسے مردوں کے اوپر لعنت ہوتی ہے کہ ایک عورت مردوں کے اس طرح دیکھنے کا ذریعہ بنتی ہے. آپ خود بتائیے کہ وہ جو اداکارائیں سوشل میڈیا پہ آتی ہیں، وہ جو خواتین ہماری مائیں بہنیں جو ڈراموں میں آتی ہیں اور فلموں کے اندر آتی ہیں، ان کے اوپر جب اللہ کے نبی کی لعنت پڑ رہی ہے اور وہی ہماری آئیڈیالوجی میں داخل ہو رہی ہے، وہی ہماری بچیوں کی آئیڈیالوجی میں داخل ہو رہی ہے، وہ ہمارے بچوں کی آئیڈیالوجی میں داخل ہو رہے ہیں اور ان کے پکچرز اپنے پاس رکھیں، ان کی فوٹوز، ان کے کلپس جو ہے وہ مستقل چل رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش ہو نہیں سکتی. یہ تو بھی زجر کی روایت ہے. ان میں سے ایک وہ شخص جو اپنی بیوی دوسرے مردوں کو دکھائے، جو اپنی بیوی دوسرے مردوں کے سامنے کھڑی کرے، اس کو دیوس کا لفظ استعمال کیا. آپ مجھے بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے گھر کے اندر، ہمارے موبائلوں کے اندر، کہ اللہ کے نبی کی لعنت برس رہی. لعن اللہ الناظر والمنظور ہے مشکات شریف کی روایت، بہقی کی روایت. کئی احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ذکر کیا. اس معاملے میں تو ہمیں ریجڈ ہونا چاہیے نا کہ ہمارے نبی نے اتنا برا لفظ استعمال کیا ایک عورت کے لیے. ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں، ان کے پیار کے سامنے ہم اپنی ماؤں بہنوں کو ایسے ہی نکالتے ہیں. اور جو دوسری عورتیں اس طریقے سے نکل رہے ہیں، ان کو لائکس بھی دے رہے ہیں، ان کو کمنٹس بھی دے رہے ہیں، ان کو ہر طرح کا تاثر دے رہے ہیں، تم بہت اچھا کام کر رہے ہو، تم بہت اچھا کام کر رہی ہو. اگر ہم اس میں شامل ہو رہے ہیں تو میرے بھائیوں بتاؤ ہمارا رجحان کس کی طرف ہے؟ ہماری دعائیں اور ہمارے دیگر دینی معاملات میں کیسے بڑھوتری ہوگی کہ جب اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے. لعنت ہماری زبان میں لعنت ایک گالی ہے، عربی زبان میں بد دعا ہے. عربی زبان میں لعنت ایک گالی نہیں ہے، یہ بد دعا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اگر ایک گھر میں مستقل آ رہی، اس گھر کی برکتیں کیسی ہوں گی، اس گھر کے اندر دیگر معاملات کیسے ہیں. پردے کے اندر تدریج ہے، بہت سے احکامات ہیں. وقت آگے نکل گیا، انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا. اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا سنتیں پڑھ لیجیے.